نافع نے بیان کیا، ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری موجودگی میں آیت سجدہ پڑھتے اور سجدہ کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہجوم کی وجہ سے اس طرح سجدہ کرتے کہ پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی جس پر سجدہ کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1075۔ عبید اللہ عمری نے خبر دی، انہیں نافع نے، اور نافع کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت سجدہ کی تلاوت اگر ہماری موجودگی میں کرتے تو آپ کے ساتھ ہم بھی سجدہ کرتے۔ اس وقت اتنا ازدحام ہو جاتا کہ سجدہ کے لیے پیشانی رکھنے کی بھی جگہ نہ ملتی جس پر سجدہ کرنے والا سجدہ کر سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1076۔ ابو بکر بن ابی ملیکہ نے خبر دی، انہیں عثمان بن عبد الرحمن تیمی نے، اور انہیں ربیہ بن عبداللہ بن حدیر تیمی نے کہا کہ ابو بکر بن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ ربیہ بہت اچھے لوگوں میں سے تھے۔ ربیہ نے وہ حال بیان کیا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں انہوں نے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن ممبر پر سورہ النحل پڑھی۔ جب سجدہ کی آیت وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ آخر تک پہنچے تو ممبر پر سے اترے اور سجدہ کیا، تو لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ دوسرے جمعہ کو بھی یہی صورت پڑھی۔ جب سجدہ کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے، لوگو ہم سجدہ کی آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا، اور جو کوئی نہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ نہیں کیا، اور نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، ہماری خوشی پر رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1077۔ بکر بن عبداللہ مزنی نے بیان کیا، ان سے ابو رافع نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز عشاء پڑھی، آپ نے اذا السماء انشقت کی تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں نے اس میں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں سجدہ کیا تھا، اور ہمیشہ سجدہ کرتا ہوں گا تاکہ آپ سے جا ملوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1078۔